بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دینیات سے مطالعہ، اس میں ہم باب دوم یعنی ایمان اور اطاعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت۔ پچھلے ٹاپک میں ہم لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اسلام دراصل پروردگار کی اطاعت کا نام ہے۔ اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقت تک کر سکتا ہے یا اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے چند باتوں کا علم نہ ہو اور وہ علم یقین کی حد تک پہنچا ہوا نہ ہو۔ سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی کا پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسے یہی یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا۔ اس کے ساتھ خدا کی صفات کا علم بھی ضروری ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا ایک ہے اور خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے اور ہاتھ پھیلانے سے کیوں کر بچ سکتا ہے۔ جس شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ خدا سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے کیسے روک سکتا ہے۔ اس بات پر جب تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ خیالات اور اخلاق اور اعمال میں اسلام کے رستے پر چلنے کے لیے انسان میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ صفات اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو خدا کی صفات کا ٹھیک علم نہ ہو، اور یہ علم بھی محض جان لینے کی حد تک نہ رہے، بلکہ اس کو یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا چاہیے، تاکہ انسان کا دل اس کے مخالف خیالات سے اور اس کی زندگی اس علم کے خلاف عمل کرنے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس بات کو خدا پسند کرتا ہے تاکہ اسے اختیار کیا جائے، اور کس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے تاکہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو خدائی قانون اور خدائی ضابطے سے پوری واقفیت ہو، اس کے متعلق وہ پورا یقین رکھتا ہو کہ یہی خدائی قانون اور خدائی ضابطہ ہے اور اسی کی پیروی سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر اس کو سرے سے علم ہی نہ ہو تو وہ اطاعت کس چیز کی کرے گا، اور اگر علم تو ہو لیکن پورا یقین نہ ہو یا دل میں یہ خیال ہو کہ اس قانون اور اس ضابطے کے سوا دوسرا قانون اور ضابطہ بھی درست ہو سکتا ہے تو اس کی ٹھیک پابندی کیسے کر سکتا ہے۔ پھر انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے خلاف چلنے اور اس کے پسند کیے ہوئے ضابطے کی اطاعت نہ کرنے کا انجام کیا ہے اور اس کی فرما برداری کرنے کا انعام کیا ہے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ اسے آخرت کی زندگی کا، خدا کی عدالت میں پیش ہونے کا، نافرمانی کی سزا پانے کا اور فرما برداری پر انعام پانے کا پورا علم اور یقین ہے۔ جو شخص آخرت کی زندگی سے ناواقف ہے وہ اطاعت اور نافرمانی دونوں کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ آخرت میں اطاعت کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر ہی رہیں گے، کیونکہ دونوں خاک ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کیوں کر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اطاعت کی پابندیاں اور تکلیفیں برداشت کرنا قبول کر لے گا اور ان گناہوں سے پرہیز کرے گا جن سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اس کو اندیشہ نہیں ہے۔ ایسے عقیدے کے ساتھ انسان خدائی قانون کا کبھی مطیع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ شخص بھی اطاعت میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا جسے آخرت کی زندگی اور خدائی عدالت کی پیشی کا علم تو ہو مگر یقین نہیں، اس لیے کہ شک اور تردد کے ساتھ انسان کسی بات پر جم نہیں سکتا۔ آپ ایک کام کو دل لگا کر اسی وقت کر سکو گے جب تم کو یقین ہو کہ یہ کام فائدہ بخش ہے، اور دوسرے کام سے پرہیز کرنے میں بھی اسی وقت مستقل رہ سکتے ہو جب تم کو پورا یقین ہو کہ یہ کام نقصان دہ ہے۔
لہذا معلوم ہوا کہ ایک طریقے کی پیروی کے لیے اس کے انجام اور نتیجے کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے جو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔ اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ اس سے قبل کے بیان سے جس چیز کو ہم نے علم اور یقین سے تعبیر کیا ہے اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے معنی جاننے اور ماننے کے ہیں۔ جو شخص خدا کی وحدانیت اور اس کی حقیقی صفات اور اس کے قانون اور اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مسلم یعنی خدا کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ ایمان کی اس تعریف سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ایمان کے بغیر کوئی انسان مسلم نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو درخت کا تعلق بیج سے ہوتا ہے۔ بیج کے بغیر تو درخت پیدا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ بیج زمین میں بویا جائے، مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے یا آب و ہوا اچھی نہ ملنے کی وجہ سے درخت ناقص نکلے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص سرے سے ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو۔ البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو مگر اپنے ارادے کی کمزوری یا ناقص تعلیم و تربیت اور بری صحبت کے اثر سے وہ پورا اور پکا مسلم نہ ہو۔ ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا مطیع بنا دیتا ہے۔ جس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے اس سے وہ اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے، اور جس بات کو خدا پسند کرتا ہے وہ اس کو ایسے شوق سے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص دولت کمانے کے لیے شوق سے کام کرتا ہے۔ یہ اصلی مسلمان ہے۔ نمبر 2 جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ انہیں پوری طرح خدا کا فرما بردار بنا دے۔ یہ اگرچہ کم درجے کے لوگ ہیں لیکن بہرحال ہیں مسلم۔ یہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے جرم کے لحاظ سے سزا کے مستحق ہیں، مگر ان کی حیثیت مجرم کی ہے، باغی کی نہیں، اس لیے کہ یہ بادشاہ کو بادشاہ مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں۔ 3 نمبر وہ جو ایمان ہی نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں، یہ دراصل باغی ہیں۔ ان کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، اس لیے اس کا کچھ اعتبار بھی نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا اور اس کے قانون کو قانون ہی نہیں تسلیم کرتا۔ یہ شخص اگر بظاہر ایسا عمل کر رہا ہو جو قانون کے خلاف نہ ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بادشاہ کا وفادار اور اس کے قانون کا پیرو ہے۔ اس کا شمار تو بہرحال باغیوں ہی میں ہوگا۔ نمبر 4 وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں۔ یہ سب سے بدتر درجے کے لوگ ہیں کیونکہ یہ باغی بھی ہیں اور مفسد بھی۔ انسانی طبقوں کی اس تقسیم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی پر دراصل انسان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اسلام خواہ وہ کامل ہو یا ناقص صرف ایمان کے بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ایمان کی جگہ کفر ہوگا، جس کے دوسرے معنی خدا سے بغاوت کے ہیں، خواہ وہ بدتر درجے کی بغاوت ہو یا کمتر درجے کی۔ اللہ تعالی ہمیں بغاوت کی زندگی سے دور رہنے اور ایمان والی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔